الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج نادی علی مظہر العجائب تجد ہوا لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامیان کفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث ان شبیہات کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث مصلی کا وارث مسجد کا وارث کعبے کا وارث قبلے کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث زمزم کا وارث صفا و مروہ کا وارث محمد آل محمد برانتر صلوات صلی اللہ محمد آل محمد آپ بیٹھیں امام زمانہ حجت خدا والی اثر حاضر و نادر برانتر صلوات میں دل سے مشکور ہوں آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے پیسے لے کے میرے پاس امام کا صدقہ لے کے آئے نیاز لے کے آئے آپ نے مجھے دی میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا صاحب و زمان آپ کے لنگر رزق میں اضافہ فرمائے مجھے اس منبر کی قسم انہی پیسوں نے بندوں کو مہدی بھلا دیا ہے بہت شکریہ پیسوں نے بندوں کو مولا بھلا دیا ہے انہی پیسوں نے انہی کاغذوں نے انہی پیسوں کی محبت نے بندوں کو حقیقت سے دور کر دیا ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں ان پہ کتنا کرم ہے اور وہ اس کرم کو کوڑی کے داموں فروخت کر رہے ہیں یہ مقدس گھر کا ذکر خدا کی قسم برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے
یہ خوش نصیبی ہونی چاہیے منبر پہ آنے والے کی کہ اس کو اس قابل بنایا گیا وہ ان کا ذاکر ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے. میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ کے اٹھ کے آنے کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات. میرا امام سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے. 15 سال ہو گئے میں نے اپنے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا مولا میں تیری ذکر کو تیری نصرت کو تیرے اس کرم کو پیسوں میں نہیں تولوں گا. مولا احسان فرمانا مجھے کسی بانی کا محتاج نہ کرنا. اس لیے مولا میرے ساتھ ایک نسبت جڑی ہے. مولا نسبت ہی پتہ دیتی ہے کیونکہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. آپ کی کیا میں اپنے سادات کے گھر آیا ہوں اپنے گھر آیا ہوں. بسم اللہ کرو تو مولا خیر کرے. بس صرف متوجہ رہنا ہے. جتنے عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں سمیٹنے کی کوشش کرنا عمل کرنے کی کوشش کرنا میری یہی نیاز ہے. ہم سادات یہاں خدا جانتا ہے دولت کمانے نہیں آئے تھے. نہیں سادات یہ تو ہم بھول گئے ہیں اپنے اسلاف اور اجداد کی حقیقتیں. ورنہ لنگر ہمارے دروں پہ خود مولا بھجواتے ہیں. جسم کی طلب کو بھی ساتھ چلنا ہے مگر روح کے لیے. مثلا کھانا آیا سامنے 4 انگلیوں کو پتہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پتہ ہے یہ کباب ہے یہ قیمہ ہے یہ مرغی ہے یہ مٹن ہے یہ کیا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں. یہ دال کو بھی ایک جیسا سمجھتا ہے. ایسے ہی نا بھائی یہ تو دال کو گوشت کو کس کے لیے کیا ہے. یہ تو ہر چیز کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے. اس لیے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے صرف جینے کے لیے کھانا چاہیے کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا. یہ ہے روح تک پہنچنے کے لیے. شاید میں نقطہ دے گیا ہوں کسی تک بات پہنچ جائے. بات کوئی پریشان تو نہیں کر رہی آپ کو. میں تھوڑا سا سفر ایک ہلکا سا کرا کے پھر منزل پہ لے چلتا ہوں. پریشان نہیں ہونا. پریشان ہوئے تو شاعری میرے پاس بے بہا ہے وہ شروع کر دے گی. پھر خطابت آپ کے سامنے شروع کرنے میں فائدہ نہیں. اتنی دور سے آئے لاہور سے اور آپ کے سے نعرے لگوا کے خطیب مشہور ہو کے اپنی تعریف کرا کے واپس چلے جائیں فائدہ ہی. آپ میں خوشبوئے اور بھی پیدا کرنی ہے. مقصد تو یہ ہے نا سبت شادی مقصد تو بھائی یہ ہے نا. آپ تو مسلسل میرے ساتھ ہم سفر ہے. توجہ ہے جی. جسم کی طلب ہے. جسم کی طلب کس کے لیے؟ روح کے لیے. جسم کہتے ہیں صرف ایسا کپڑا مجھے پہنا جس سے میرا تن ڈھک جائے تاکہ میری روح کی سفر والی کیفیت بہتر چلے. کبھی نہیں کہا یہ ہمارا نفس کہتا ہے 5000 روپے میٹر والا کپڑا پہن. ہاں کبھی ضمیر سے بھی پوچھا کرو. اللہ نے 2 قوتیں اندر رکھی ہیں ایک نفس ایک ضمیر. نفس ہمیشہ دھوکے میں ڈالتا ہے ضمیر ہمیشہ ٹوکتا ہے ضمیر روکتا ہے. بندے کا دل بن گیا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں. بندے کا دل بن گیا جی میں ایسا کرتا ہوں آج باہر کے مرغ مسلم اچھے کھانے کھاتا ہوں. کتنا خرچہ ہوگا جی 2000 روپے. نفس کہہ رہے ہیں 2000. اندر سے ضمیر ٹوکتا ہے کہتا ہے کملا کیا فائدہ 2000 اپنے اوپر لگا دے گا. ایسا کر 50 روپے 80 روپے 100 روپے کھا لے 1900 روپے بچا وہ مولا پہ خرچ کر. مہربانی سلام ہے. ایک میں نے سبق کا سبق دیا پیغام کا پیغام دیا حقیقت کی حقیقت آپ کو بتلائی ہے مگر یہ اس کے لیے جو آل محمد کی محبت کو دنیا کی جوہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے. یہ مگر میرا پیغام اس کے لیے ہے کیونکہ میں پیغام پہلے دے چکا ہوں. اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ہو چکا ہے. چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ ہے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں آپ کا نام لے ہوں آپ کا چاہنے والا آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار میرے پاس ایک وقت کھانے کو ایک وقت نہیں ہے. سرکار وہ سامنے آپ کے گھر کے دشمن کا گھر وہ دشمن کا گھر. سرکار اتنے اونٹ
اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا مال، سرکار اس کے پاس ہے، میرے پاس ایک وقت کھانے کو ایک وقت نہیں، فرماتے سودا کر لیتے ہیں۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے وہ اسے دیتے ہیں۔ کیا معیار ثبات ہے، میں نے کہا پتہ نہیں گاؤں کا ماحول ہے کیسا معیار ثبات ہوگا، ماشاءاللہ یہاں تو عرفان کے موتیوں کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا سرکار فرمایا اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تجھے دے دے، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں۔ کملا تجھے پتہ ہی نہیں ہماری قیمت کیا ہے۔ 11ویں بادشاہ کا بیٹا یہ فرمان جوان بچوں کے لیے پیغام ہے، توجہ کرنا، سرکار کا فرمان موجود ہے، ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی میں زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کر امیر بن کے گزارنے سے۔ امام کو ہماری ہر چیز کا پتہ ہے، ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ امام کو ہمارے امام نہیں جو امام مبین نہ ہے جی شاہ جی، امام نہیں جو امام مبین نہ ہو، امام مبین نہیں جب تک کتاب مبین نہ ہو، کتاب مبین نہیں جب تک اس میں ہر چیز نہ ہو۔ بادشاہ کو ہماری ہر چیز کی خبر ہے، توجہ رکھیے گا، ہماری اصل منزل روح کا سفر ہے، ہم نے جسمانی کیفیت سے گزر کر روح کی منزل کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ مشکل ہے۔ سب سے پہلے وہی فرمان ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں ان کی محبت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو غریب نہیں کہلوا سکتے، غریب وہ ہے جس میں علی نہیں۔ پیسے کا ہونا نہ ہونا امیری غریبی نہیں، مولا کا ہونا امیری ہے، مولا کا نہ ہونا غریبی ہے۔ علی کا نام ہی کافی ہے زندگی کے لیے۔ علی ولی اللہ کل ایمان آئے۔ کیا بات ہے جی، آپ نے مجھے شعر دیا، میں 2 مصرے عرض کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بادشاہ کی اتنی بڑی بات کر دی، اگر اسی پہ یہ گفتگو کی جائے 2-3 مجالس بنتی ہیں جو آپ جملہ کہہ گئے، مگر یہاں عاشق نے آپ کی بات سے ملتی جلتی بات کو سامنے رکھ کے 2 مصرے کہہ دیے، کہتے جو بھی شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو بھی شخص، جہاں بھی شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بات پھر وہی آ گئی، سفر ہمارا روح کا ہے، مقصدیت ہماری روح کی ہے، یہ جسم فنا ہے، اس جسم کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا، مگر کامرانی کامیابی روح کی، اسی جسم کے ساتھ ہمارا سفر ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا کہ موت آنی ہے روح کو، ہمیشہ لکھا ہے نفس کو موت آنی ہے۔ کیا بات، کیسے پتا چلے کون زندہ ہے؟ فیصلہ کر لینا جس کی روح زندہ ہے وہی زندہ ہے۔ آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون زندہ ہے۔ سب سے پہلے ان کریموں کے زندہ کا نام ہے سلمان۔ اتنا بڑا عاشق شاہ جی، سادات
اجمل شاہ جی اتنا بڑا عاشق، احاطہ ممکن نہیں اس کی تعریف کا، کہاں سے شروع کی جائے کہاں ختم کی جائے۔ ایک کتاب ہے معراج المؤمنین، جس کے بارے میں لکھا ہے اگر کسی کو زیارات پہ جانا ہو تو یہ کتاب ساتھ لے جائے، ہر زیارت پہ سلام اس کے اندر لکھے ہیں، پڑھتا رہے۔ اس میں سلمان کے سلام بھی لکھے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں یہ جملہ، لیکن میں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے خریدار بیٹھے ہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہیں جائے گا۔ سلمان کے سلام بھی لکھے ہیں، ہم نے نہیں لکھے۔ معصوم نے فرمائے کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے وہ کھلے۔ ایک کھولنے لگا ہوں، کسی نے پوچھا مولا ایک آپ کا سلمان تھا، جی مولا ہمارا دل چاہتا ہے اس کو سلام کرنے جائے۔ فرمایا ضرور جاؤ۔ مولا صرف کیا جا کے کہے السلام علیکم یا سلمان؟ فرمایا نہیں، یہ سلام نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمارا ہے۔ خالی سلام نہیں کرنا، خالی سلام تو غیروں کو بھی کیا جاتا ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ یاسر شاہ جی، اجمل شاہ جی، سبتے شاہ جی، جتنے سادات بیٹھے ہو، موالیان حیدر کران، میرے اسد بھائی، میرے امانت بھائی جتنے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا، جتنے موجود ہو، آپ سب کے لیے میری ڈھیروں دعائیں ہیں۔ مولا کی عزت کی قسم بڑا فرق ہے، جو ہم ان کو چاہتے ہیں وہ اور ہے، جن کو یہ چاہتے ہیں وہ اور ہے۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ہماری چاہت اور ان کی چاہت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ان کو، ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ہم میں سے کچھ کو چاہتے ہیں۔ بس جن کو یہ چاہتے ہیں وہ محب کہلاتے ہیں، جن کو یہ چاہتے ہیں وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ سلمان بھی شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ اس کی سرکار نے جو سلام لکھے، بس سلام سمیٹیے گا۔ سلام، السلام علیکہ یا باب اللہ۔ کتاب کی ضمانت میری قوم شیعہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا دروازہ سلمان، جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، جن کا نوکر باب اللہ ہو سلمان کا مولا کیا ہوگا؟ یہ شادی سلام ہے۔ اب وقت ہے نا پورے صفحے کا، معراج المومنین نیٹ پہ بھی گوگل پہ سرچ کروائے، پورے صفحے کا سلام ہے۔ اس کا ایک آخری جملہ اور بھی بتاتا جب اسی سلام کا، بھائی اصل آخری جملہ یہ ہے، سلمان جو تیرے حق سے واقف نہیں، تیرے مالکوں کے حق سے نہیں، تیرے حق سے واقف نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، علی کی لعنت۔ جو نوکر کے، اور نوکر بھی خاص نوکر، اچھا کمال کیا ہے ملک صاحب، کمال دیکھیے گا، حواری ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، حواری ہے، 550 پونے 600 سال انتظار محمد کا کرتا رہا۔ ایک احمد آئے گا، پوچھا پہچان کیسے کروں، کہا سایہ نہیں ہوگا۔ سوچنے لگا ہو سکتا ہے جب میں ملوں اس وقت ہوں ہی بادل، بادلوں میں تو کسی کا سایہ نہیں ہوتا، پہچان کیسے کروں؟ اس کو بتایا گیا پہچان احمد کا بہترین آسان ترین طریقہ یہ ہے، دشت لینا، کھجوریں ڈالنا، لے کے جانا، پیش کرنا، 2 دن متواتر، نیت فرق رکھنا، پہلے دن نیت کرنا ان کو صدقہ دینے جا رہا ہوں، اگلے دن نیت کرنا ان کا دیا ان کو دینے جا رہا ہوں۔ پہلے دن یہ نیت کرنا صدقہ لے کے جا رہا ہوں، اگلے دن نیت کرنا ان کا دیا ان کو دینے جا رہا ہوں۔ اگر صدقہ کھا لے احمد نہیں، چلے تشت لے کے، السلام علیکم، علیکہ السلام، روزبہ آ گیا ہے، کھجورے فرماتے ہیں یہ بیٹھے ہیں نوکر میں باڑ، یقین ہو گیا یہی احمد ہے، یہی احمد ہے۔ اگلے دن پھر لے گیا تشت اور کھجورے، اور آج نیت بدلی ہے، وہی جو میں نے کہی ہے، لے کے گیا
میرا سلام ہو. سرکار نے فرمایا روز آ گیا ہے. سرکار کھجورے فرماتے آؤ علی مل کے کھاتے ہیں. کیا انتظار تھا 550 پونے 600 سال کا. جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی اتنا خوش ہوا, اتنا فرد مسرت میں جھوما کہ لمحہ لمحہ بادشاہ کے قرب میں رہتا تھا. ایک دفعہ فرمانے لگے ایسے تھوڑے اتنے بڑے بڑے سلام مل جاتے ہیں, کچھ دینا پڑتا ہے نا, قربانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. شاہ جی ایک میں جملہ دینے لگا ایڈوکیٹ صاحب, سید یا پھر یہ علاقہ مجھے آنے نہیں دے گا یا پھر بعض ایک حقیقت کرنے لگا ہوں. یہ ولایت 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 نہیں چارہ اس کے بغیر واجب نہیں اوجب ہے, مگر وہ ولایت نہیں جو پیسوں میں بک جائے. اچھی لگے تو بسم اللہ, نہ لگے تو آپ کی مرضی, آپ کا مقدر, آپ کا نصیب. بھائی ایڈوکیٹ میں نے ابھی بات مکمل نہیں کی. دشمن آل محمد شاعر ہے. میں نے جب ولایت کے اوپر تحقیق کی, غدیر کی کتابیں پڑھی, دشمن آل محمد شاعر ہے. بھائی اس سے کسی نے پوچھا علی کی ولایت کیوں نہیں قبول کی, وہ مشکل کام تھا؟ کہا نہیں. کہا محمد اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ کہا نہیں, اللہ کی طرف سے. تو کہا ماننے میں کون سی بات تھی؟ سفید دن کی روشنی کا اعلان تھا, مان لیتا نا. کہنے لگا تجھے پتہ ہی نہیں, تو ولایت کی واو ہی نہیں سمجھا ہے. دل بتاؤں ضائع تو نہیں کرو گے؟ بھائی اسد مجھے خدا کی قسم یہ شبیہات سامنے میرے گواہ ہیں, میں نے کتاب میں پڑھا, میں حیران رہ گیا. سید وہ کہتا ہے ولایت قبول کرنے کا مطلب ہے چھری علی کے ہاتھ میں دینا, اس کی مرضی کاٹے دے نہ دے. بھائی آباد کمال, وہی مقدر تھا آپ کا جملہ, بس اسے سنبھالنا. اپنی مرضیاں مولا کے ہاتھ دے دی, علی کی مرضی کچھ دے نہ دے, بھوکا رکھے کچھ. آپس کی باتیں بتاؤ گے تو کسی کو نہیں. بتاتا جاؤں, منت علم عباس پہ ماننا ولایت نہیں, عباس کی رضا پہ راضی رہنا ولایت. ہاں وہ جو اقبال اثر کرتا ہے, اس کے بعد جو اقبال اثر کرتا ہے, پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے, پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو عالم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, نہ جانے کون مولا عباس کو خبر کرتا ہے. شاعری میں چلا گیا, بات ہماری بڑی بنتی ہے. اچھا شاہ جی آج پھر عرض کروں, آل احمد کے فضائل پہ یہ جہاں کہتا ہے, آل احمد کے فضائل پہ یہ جہاں کہتا ہے, شیعہ غالی ہیں انہیں رب سے ملا دیتے ہیں. شیعہ غالی ہیں, سنیے گا, انہیں رب سے ملا دیتے ہیں. ہم بھلا کون ہیں انہیں رب سے ملانے والے؟ سچ تو یہ ہے یہ ہمیں رب سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے, متوجہ رہیے گا, ہم نے آگے پڑھنے بندے انتظار کر رہے ہوں گے, متوجہ رہیے گا, بس نتیجہ دیجیے گا. سلمان کس معیار پہ فائز سفر کرتا رہا. بادشاہ پوچھتے ہیں سلمان کچھ مانگ, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بار بار کہتے ہیں مولا آپ. اتنے بڑے سلام ایسے تھوڑے ملتے ہیں جی.
اللہ اچھا ہمیں سکھانے کے لیے شعر مہدی جملہ لیجیے گا، ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے فرمائے نا، یعنی انہوں نے بتایا کہ سلمان کو سلام کر کے کہو السلام علیکہ یا باب اللہ، انہوں نے کہا ہے نا، کسی عالم دین نے تو نہیں لکھے، انہوں نے کہا، ان کی زبان سے تو نکلا ہوگا، بس جس کو سلمان کو جاننا ہو سمجھنا ہو اتنی کوشش کر لے، دنیا انہیں سلام کرے یہ سلمان کو سلام کرے۔ نہیں یہ کربلا میں بھی ہو چکا ہے، سرکار کو جب عاشقوں نے اپنی وفا کا یقین دلائے، امام مظلوم نے کیا کیا تھا؟ جب عاشقوں نے سرکار نے فرمایا چلے جاؤ میں راضی ہوں، جنت بھی دیتا ہوں، چلے جاؤ میں چھٹی دیتا ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں۔ عاشقوں نے کیا کہا؟ آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، تجھے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہا تھا نا عاشقوں نے۔ پھر سرکار نے کیا کیا تھا؟ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، یوں رہ گیا، اس علاقے میں ہوں تو اولیاء اللہ یاد کرانا، اسی پہ گفتگو کروں گا۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، جہاں بھی جاؤ لکھا ہوتا ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، پوری دنیا کہے سلام یا حسین، حسین کہے میرا تم پہ سلام۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ پوچھا گیا سلمان ہم سے کچھ مانگ، کچھ مانگ، اللہ کل شین قدیر کے مظہر ہے، زمین پہ جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتے۔ ہر مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا آپ کے ہوتے ہوئے بھی قیمتی چیز کوئی ہے؟ یہ ہے معیار، یہ ہے مہربانی جناب، بہت شکریہ، یہ ہے معیار کا۔ آقا آپ سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے؟ آقا آپ ہی تو سب کچھ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مولا میں کیا مانگوں؟ بس یہی کمال تھا، ان کریموں نے کرم کیا، اس نے مانگا کچھ نہیں، سرکار نے اس منع کو منا بنا دیا۔ سرکار نے منا اہل البیت کا خطاب کیا، صرف منا تک رک گیا نہیں، جب عطا پہ آ جائیں یہ رکتے نہیں۔ ہاں مگر یہ یاد رکھنا عطا بن مانگی ہوتی ہے، مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں۔ کہاں جا کے اجمل شاہ جی، صفت شاہ جی، اسد بھائی، امانت بھائی، کہاں جا کے یہ باتیں کروں یار، کہاں ہیں ضبط سننے والے یار ہیں؟ جہاں بھی دیکھو بھکاری کٹھی ہے، جہاں بھی دیکھو بھکاری کٹھی ہے۔ یہ بس باتیں ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنا آپ امام کو دینے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی دیکھو مولا میں نے مجلس کرائی مجھے دے گا کیا، میرے رزق میں برکت، میرے مال میں برکت، میری اولاد میں برکت۔ کسی نے یہ نہیں کہا مولا میں نے مجلس کرائی تو آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مولا میں آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ، سلام ہے آپ زبان، اس سے بڑی کیا کریمی آقا آپ آ گئے۔ ابھی بھی میں برکتیں ڈھونڈتا پھروں، میں ان کو منت کروں؟ کیوں؟ میرا ایمان ہے، یہ جو کہتے ہیں نا مجالس پہ منبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والے صاحبان بھائی ہیں ہمارے، کہتے ہیں مولا ہے مجلس قبول کری، نہیں مہدی جب تک قبول نہ کرے مجلس نہیں ہوتی۔ ڈال رہا ہے مہدی کو حجابوں میں خدا مان رہا ہے۔ آگے یہ نہیں کہنا گاڑی جلدی دوڑے نہیں تو آ جاؤ، بسم اللہ عرض کر رہا ہوں۔ سلیقہ آپ نے پردے کا بڑا انمول رکھا ہے، سلیقہ آپ نے پردے کا بڑا انمول رکھا ہے، سلیقہ آپ نے پردے کا
بڑا انمول رکھا ہے، جو کرم کا خزانہ ہے اسے ہی کھول رکھا ہے۔ سنیے بس، میں بہت گفتگو کر گیا، میں مشکور ہوں آپ کہ آپ کے متوجہ ہونے کا مشکور ہوں۔ بسم اللہ، آپ نے غور فرمایا، میری بات پہ آپ نے یہاں کوشش کرنی ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ میں نہ اپنا ٹائم ضائع کرنے آیا ہوں، نہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے آیا ہوں۔ میرا ایک مقصد تھا، میرا ایک درد تھا، میرا ایک پیغام تھا جو میں نے اشاروں میں کافی حد تک آپ تک پہنچا دیا۔ میں چاہتا ہوں جہاں بادشاہ کے عاشقوں کے کردار اور معیار میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ سید ہونے کے ناطے میرے اوپر لازم ہے کہ میں امت کو، رعیت کو، سادات کو، مومنین کو ہمت دلا کے سفر کرواؤں۔ آگے بڑھو، چھوڑو گلے شکوے غیبتیں، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا شکوہ چھوڑو، یہ فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ جو زبان علی علی کرے اس زبان کو یہ حق حاصل نہیں وہ کسی کا گلہ کرے۔ جو زبان مولا مولا کرے، جو زبان حیدر حیدر کرے، جو زبان حسین حسین کرے، اس زبان کو حق نہیں وہ کسی کی غیبت کرے۔ یہ ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ سبت شاہ نے یہ جرسی 5 لاکھ کی کیوں پہنی ہے؟ اس کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ یہ میرا ٹاپک نہیں، میرے وقت کا ضیاع ہے۔ اگر میں مومن ہوں اور واقعی مجھے آل محمد سے محبت ہے تو میں کہوں اللہ سبت شاہ کو 5 لاکھ کی نہیں 5 کروڑ کی جرسی دے۔ یہ ہے میرا آگے کیا بات ہے، یہ ہے میرا۔ ورنہ ہم اسی طرح ہی اپنی زندگیاں گزار کے اپنی مثبت طاقت قبر میں لے کے چلے جائیں گے۔ جو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، مثبت طاقت، وہ قبر میں لے کے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا حق نہیں کسی پہ انگلی اٹھانا۔ آپ کی یا علی کا ایک فرمان سنا تھا، جب ساری دنیا کہتی ہے یا علی کو کہتی ہے امام المتقین، کہتے ہیں نا، صرف زبان کی حد تک، لفظ متقی کی تعریف ہی کسی نے نہیں کی۔ نہج البلاغہ کا پورا خطبہ موجود ہے۔ پوچھا گیا مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ بہت ساری تعریفوں میں سرکار فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے۔ ورنہ یاد رکھنا ایسی زندگیاں گزر جائیں گی نہیں، وقت قریب ہے، بادشاہ آنے والے ہیں، کرداروں میں تبدیلی لا۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں، منبر پہ کھڑا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا، گزارش کر رہا ہوں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو علم عباس کو بھی دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد حرام بھی دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کردار و ناخوں کا، آنکھیں عام آنکھیں نہیں جن کو عباس کے علم کی زیارت نصیب۔ یہ سرکار شاہ جی، سبت شاہ جی، ذرا میری کچھ تقریریں ہو جائیں آپ کے شہر، کم از کم 20-25 کم از کم، پھر میں بتاؤں گا عباس کے علم کو دیکھنے کے بعد روحانی کیا کیا قوت ملتی ہے۔ ابھی تبدیلی ہے، بتاؤں گا، اندازہ ہی نہیں۔ یہ سرکار کا جو پنجہ ہے یہ کیا خزانہ ہے، اندازہ ہی نہیں۔ خاک شفا، کربلا کی مٹی، اندازہ ہی نہیں کیا کمال ہے۔ سب کو نصیب ہے نہیں، سب کو نصیب ہی نہیں، صرف ان کے چاہنے والوں کو نصیب ہے۔ کتنی بڑی قیمتی ہے کربلا کی مٹی کے جو بندے کے سجدے میں قبولیت کا کردار ادا کرتا ہے۔ خاک شفا کے فضائل بھی سناؤں گا، بڑے ہیں بھائی، بہت کچھ چھپا ہے، مگر سب سے پہلے کرداروں کی تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ کردار تبدیل ہونے چاہیے، چھوڑ دو جھگڑے، وہ نصیری، وہ غازی، وہ مقصر، وہ فلان، وہ ڈھمکان، چھوڑ دو، یہ تمہارے ٹاپک نہیں ہے۔ یہ کام ذوالفقار کے لیے چھوڑ دو۔ جی یہ کام ان کے لیے چھوڑ دو، یہ ہم میں سے کسی کی مولا نے ڈیوٹی نہیں لگائی تو انگلی اٹھا کسی پہ وہ یہ ہے اور وہ یوں ہے،
ہم میں سے کسی کی بادشاہ نہیں. ہمیں تو چاہیے ایک دوسرے کو ہمت دلائے. اگر کوئی غرق ہو رہا ہے بچائے. بس یہی میری گزارش تھی, یہی میری عرضی تھی. مولا سے دعا ہے بادشاہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی سچے سوچے شیعہ بنے. رب ہمارے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. آپ سب کو پوری روح زمین پہ سادات و مومنین کو مولا کسی کا محتاج نہ کرے, لنگر روٹی میں کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے. وسیع لنگر آپ سب کو عطا ہو, مگر سیٹھ بننے کے لیے نہیں, کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں, امیری کے لیے نہیں, ظہور مہدی کی راہ ہموار کرے. مقصد ہے. مہربانی بیٹا, تھینک یو بیٹا, آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے. بادشاہ بے بہا لنگر عطا کرے کہ جو ہم مولا کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کریں. لیکن ہوگا اس وقت جب ہم رات اٹھ کر کلیہ بھی سن لو اور اس کے بعد اجازت ایک دعا بھی لائے, وہ بھی بتاتا ہوں. کوشش کرو ہر بندہ جتنے بھی بیٹھے ہو رات کو اٹھو, جب دنیا سو رہی ہو اٹھو, چند آنسو امام کی یاد میں بہاؤ. مولا کو کہو مولا زندگیاں گزر گئی, سر کے بعد داڑھی کے بعد سفید ہو گئے. مولا پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. مولا یہ بھائی ہے, یہ بیٹے ہیں, یہ باپ ہے. مولا یہ سب حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال دیں گے. مولا ان میں سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا تیرا حال کیا ہے سوائے تیرے. میں کچھ کہہ گیا, جو پہنچ گیا میں مشکور ہو جا. مولا ان میں سے کوئی بھی نہیں کہ جو ہمارا مونس و غمخوار ہوگا سوائے تیرے. مولا تو ہی تو ہے. مولا جتنے بھی رشتے ہیں یہ عارضی ہے. مولا احسان فرمانا, کریمی کرنا, ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا. مولا ہمیں نہ بھلانا, ہم پہ رحم کرنا. مولا ہمارے لیے اس وقت سب کچھ تو ہے. اور یاد رکھنا موالیہ نے حیدر کرار تم سے نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا, خیبر میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا, کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. پوچھا جائے گا تم نے مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا. مہربانی, پہلی نشست ہے. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر گیا ہوں گا. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ ٹھیک ہو کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کرے, نہ کہ ٹھیک ہو کر پھر گناہ کرے. خدا کی قسم یہ وقت ہو, میں کہتا ہوں خریدار ہوں تو میں بتاؤں, یہ جو بیماریاں ٹینشنیں پریشانیاں ہمارے پاس آتی ہیں, خدا کی قسم اللہ اور مولا کی طرف سے نہیں آتی. ہمارا اپنا کیا ہوا کام ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا کمایا ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں سے, مثلا آج سے عہد کر لیں, امام کی بارگاہ بیٹھے آج سے عہد کر لیں, دنیا کی ہر عورت ہمارے لیے ماں بہن بیٹی ہے سوائے اپنی بیوی کی. ایک عہد کر لیں, کچھ بھی ہو جائے, کوئی عورت آ جائے, ہمارے موبائل بھی پاک ہوں گے. آپ کی کیا بات ہے, مہربانی واجب لیتا ہوں. اگر ہم جوا کھیلتے تھے, کوئی اور الٹا کام کرتے تھے, کوئی حرام کام کرتے تھے, آج کے بعد عہد ہے سب کام امام کے لیے چھوڑ دیے, ختم. ہمارا اٹھنا مولا کے لیے, بیٹھنا مولا کے لیے, سونا مولا کے لیے, چلنا مولا کے لیے, نماز میں امام کے ظہور کی دعا, عزاداری میں امام کا انتظار, لنگر میں امام کا انتظار, بازار چلتے ہوئے امام کا انتظار. اگر یہ سارے کام ہو گئے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلی جائے, مہدی قبر پہ آ کہے گا اٹھ تیری تلوار آ گئی ہے, میں آ گیا. خدا بلند تر سلام. دو چار منٹ میں آپ کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے سوال و جواب لوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیے. آگے ہم نے پہنچنا ہے. ایک دعا آپ کے لیے, میں ایک منٹ سے حدیثے کے ساتھ دعائیں کومیل پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے, مگر پوری مفاتی میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں, جس کے بارے میں حکم ہے جو دعائے عہد پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا. ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائے عہد لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, اس کا کوئی ہدیہ نہیں, صرف اتنا ہدیہ ہے پڑھنی ضرور ہے. اور اردو میں ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے, کوشش کرنا ترجمے کا پتہ ہو امام تم سے کہلوا کیا رہے ہیں.
جب تک ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ کی بے سمجھ نہیں آئی، علی سمجھ نہیں آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ ہے وہ آپ پڑھیے گا، وہ دعا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا سید سجاد کی دنیا میں تشریف آوری، بس اتنا کہوں گا، ایک وقت میں امام مظلوم کے گھر محمد اور علی دونوں بن کے جو آیا اسے سجاد کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ آج امام علی زین العابدین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ میں محترم آپ کی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سوال مجھے لگتا ہے سرکار کے حوالے سے نہیں ہے، سرکار کا حسن سنا، سید سجاد کا حسن کتنا حسین تھا۔ آج تک اس گھر کے شہزادوں کے حسن میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کون سا بنی ہاشم کا قمر زیادہ حسین ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے عباس علمدار، پھر کہا جائے ایسے ہے نا جی، انہوں نے خود فرمایا قمر ہمارے بنی ہاشم میں بھی قمر ہے، لیکن جب شہزادہ علی اکبر کی بات آتی ہے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ 18 سال برقوں میں پالا تھا نا، علی اکبر کا حسن کون جانے ہیں۔ پھر سید سجاد کے حسن کی بات آتی ہے، علی اکبر کا حسن پیچھے رہ جاتا ہے۔ نہیں، میں چھوٹا سا واقعہ سنا تھا، 8-9 سال کا ظاہری سن ہے علی اکبر کا، سرکار کا شہزادہ روضہ رسول کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لکڑی کی تلواروں کے ساتھ 8-8, 6-6, 5-5 بچوں کو سامان جنگ کے حرب سکھانے میں علی اکبر مصروف ہے۔ چہرے پہ نقاب ہے شہزادے کا۔ سلام کرنے کے لیے روضہ محمد پہ کوئی بندہ آیا، تاجر ہے، آیا سرکار کے روضے پہ سلام کرنے کے لیے جانے لگا۔ جو ہی بچوں کی جنگ دیکھی، ایک بچہ ہے جو 2 آ جائے 2 کو گرا دیتا ہے، 4 آ جائے 4 کو گرا دیتا ہے، 8 آ جائے 8 کو گرا دیتا ہے، جتنے آ جائے گرا دیتا ہے لکڑی کی تلواروں کے ساتھ۔ جب وہ بچوں کی کھیل والی جنگ مکمل ہوئی نا، قریب گیا، سرکار کے چہرے انور پہ نقاب تھا، قریب گیا، جا کے کہتے ہیں شہزادہ آپ کون ہیں؟ سرکار نے اس کے لیے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ سرکار فرماتے انا علی اکبر۔ آپ نے کہا ہے تو میں اس میں ایک جملہ صرف دینے لگا ہوں، بس اسی کے بعد اجازت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ کہا انا علی اکبر، جب دیکھا مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، حسن میں کھو گیا، اتنا حسن تھا علی اکبر کا۔ سرکار فرمانے لگے اے شخص تو ظاہر رسول ہے، تو میرا حسن دیکھ کے کھو گیا ہے، آ تجھے میں حسین دکھاؤں۔ کیا بات ہے، سلام ہے، کہا میں تجھے حسین دکھاؤں۔ لے کے چلے سرکار شہزادہ علی اکبر اس جگہ گئے جہاں سید سجاد بیٹھے تھے۔ خدا کی قسم صاحبان کتاب میں لکھا ہے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے آنے والے نے جب سجاد کو دیکھا اکبر ہی بھول گیا۔ بات صحیح چل رہا ہے، کہیں تو میں سرکار کے حوالے سے جملہ ہو جائے۔ کیا صورتحال ہے آگے؟ چل رہے انتظار ہے؟ کوئی سوال امام وقت کے حوالے سے؟ یار 1-2 منٹ میں جلدی جلدی بادشاہ کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال؟ دعا سید کروا دیں گے، میں جا سکتی ہوں۔ یہ دعا پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی، اللہم کل ولیک، جی کہ اے اللہ ان کا ناصر بن جا، ان کا مددگار بن جا، ان کا ولی بن جا، جی، اور ان کو روح زمین پہ طاقت عطا کر، حکومت عطا کر۔ جو مجھے بزرگوں نے دی تھی دعا کی، جو نماز میں پڑھتے ہیں، الہی کیفاتوں کا اللہ جل الغوثہ ادرک، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلے والی جو دعا پڑھتے ہیں یہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ان کو حکومت دے، لیکن ان کی حکومت تو ہے ہر بندہ، میں بسم اللہ، بڑی اچھی بات کی، ہر بندہ سید آپ کے عقیدے کا نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے قلوب، لوگوں کے ذہن بہت چھوٹے ہیں۔
اللہ کرے سرکار کا رخ انور ان کے ظرف بڑھائے. تھوڑا سا وقت تو دیجئے ان کو. آپ جہاں بیٹھے ہو نا اتنی چھوٹی سی جگہ ہے, پاکستان اتنا, دنیا آدھی میں پھر بیٹھا ہوں, کوشش کرو سب کو ساتھ لے کے چلو. اتنا ہی اللہم کون کو یاد کرنے بڑی بات ہے. اللہ کو کہہ دے اللہ ولی بن جا, آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گا. اللہ کہتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے تو سب کچھ ان کے لیے کیا, اب ان کی مرضی, یہی ارادت اللہ ہے, یہی مشیت اللہ ہے. جی بسم اللہ. قول رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے علی کو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کا کیا کام ہے کہ فتویٰ لگانا, یہ نصیری ہے, یہ غالی ہے, یہ فلاں ہے, کیا وہ خود مشرک ہے؟ بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کسی کو نصیری غالی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. میں پہلے بھی گزارش کر لی ہوں اپنی گفتگو میں, دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی پہ انگلی اٹھائے. کس کا عقیدہ کتنا ہے وہ مولا بہتر جانتا ہے. کس کی عقیدت کتنی ہے, کس کی محبت کتنی ہے وہ مولا بہتر جانتا ہے. ہم میں سے کسی کو حق نہیں. دیکھو میں عاشقوں کو بھی کہتا ہوں, میں اپنا عقیدہ تو کبھی ممبر پہ بتاؤں گا نہیں. میں نے عقیدہ بتا دیا پھر میرا ممبر پہ آنے کا کیا فائدہ. ہاں میں عاشقوں بھی کہتا ہوں, اگر تم علی کو اس انداز سے مانتے ہو اور کوئی تمہیں اس انداز سے مانتا نظر نہیں آ رہا جس انداز سے تم مانتے ہو, تمہیں حق نہیں کہ تم لڑ پڑو, جھگڑ پڑو. کیوں؟ نہ تیرا کمال ہے نہ اس کا قصور ہے. یہ علی کا کمال ہے کہ اس میں کتنا آ جائے.